پہلا لیکچر، علم اور تجربے کے ذرائع۔ علامہ اقبال کا پہلا لیکچر کا عنوان علم اور تجربے کے ذرائع ہے۔ اس لیکچر میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم علم کیسے حاصل کرتے ہیں اور تجربے کا اس میں کیا کردار ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے ذرائع۔ اقبال کے مطابق انسان کو علم حاصل کرنے کے 3 بنیادی ذرائع ہیں۔ پہلا ہے حواس۔ یہ سب سے بنیادی ذریعہ ہے جس میں ہم اپنی آنکھوں، کانوں، ناک، زبان اور ہاتھوں کے ذریعے ارد گرد کی دنیا کو محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم چیزوں کو دیکھ کر، آوازیں سن کر یا چیزوں کو چھو کر ان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ دوسرا، عقل۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان چیزوں کو سمجھتا، سوچتا اور تجزیہ کرتا ہے۔ عقل ہمیں صرف دیکھنے یا سننے پر انحصار نہیں کرنے دیتی، بلکہ ہم اس کے ذریعے مختلف چیزوں کے آپس کے تعلقات اور نتائج نکال سکتے ہیں۔ تیسرا، وجدان یا روحانی تجربہ۔ یہ وہ علم ہے جو ہمیں دل یا باطنی تجربے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ صوفیہ اور اہل روحانیت اس ذریعے کو سب سے اہم مانتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے انسان کو خدا کی معرفت یعنی قربت اور پہچان حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا، سائنس اور مذہب میں علم کا فرق۔ اقبال نے اس لیکچر میں سائنس اور مذہب کے علم کے فرق پر بھی بات کی تھی۔ سائنس تجرباتی اور مشاہدے پر انحصار کرتا ہے۔ یہ دنیا کی مادی حقیقتوں کو جاننے کا ذریعہ ہے۔ مذہب کا علم وجدان اور روحانی تجربے پر زیادہ زور دیتا ہے۔ یہ ہمیں خدا اور کائنات کے مقصد کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اقبال کے مطابق دونوں علم کے ذرائع اپنی جگہ پر ضروری ہیں اور ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ مل کر چلنے چاہیے۔ اب مذہبی تجربہ کیوں ضروری ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ مذہبی تجربہ یا اسپریچول ایکسپیرینس بھی اتنا ہی حقیقی ہوتا ہے جتنا سائنسی تجربہ۔ جس طرح ایک سائنسدان تجربے کر کے کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، اسی طرح ایک صوفیہ یا ولی اللہ اپنے روحانی تجربے کے ذریعے حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذہبی تجربہ ایک شخص پرسنل تجربہ ہوتا ہے اور اسے مکمل طور پہ دوسروں کو سائنسی طریقے سے سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیکچر میں انہوں نے اسلامی نقطہ نظر کو بھی بیان کیا۔ اقبال بتاتے ہیں کہ اسلام میں علم اور تجربے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ قرآن بار بار انسان کو غور و فکر، تدبر کرنے، دنیا کا مشاہدہ کرنے اور علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام میں عقل اور وحی دونوں کو اہمیت دی گئی ہے۔ تو اقبال نے اس لیکچر میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع، حواس، عقل اور روحانی تجربہ، سب اہم ہیں۔ ہمیں صرف سائنسی علم پر انحصار نہیں کرنا چاہیے بلکہ مذہبی اور روحانی علم کو بھی اہمیت دینی چاہیے تاکہ ہم حقیقت کو مکمل طور پہ سمجھ سکیں۔ یہ پہلا لیکچر ایک بنیاد فراہم کرتا ہے کہ ہم علم کو کیسے حاصل کرتے ہیں، اور آگے کے لیکچر میں اقبال اسی بنیاد پر اسلامی فلسفے کی تشریح کرتے ہیں۔